السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین حضرات، ہم آج کل محسن پاکستان کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں جو ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی ان کاوشوں سے متعلق ہے جو انہوں نے پاکستان میں ایٹم بم بنانے کی کوششیں کی تھیں۔ ان کی دن رات محنت اور لگن ہی کا نتیجہ تھا کہ یہ عظیم کام ہم سر انجام دے سکے اپنے ملک میں، اور اٹامک پاور کی جو ممالک ہیں، جو گنتی کے چند ایک پانچ چھ ممالک ہیں، ان میں ہمارا شمار ہو سکا۔ اور یہ بھی ہم سب سمجھتے ہیں کہ آج کے اس جدید دور میں ایٹامک ٹیکنالوجی کتنی اہم ہے، اور اس کے پاور سیکٹر بھی بہت اہم ہے۔ اور پھر یہ کہ یہ جو اٹامک پاور ہے یا ایٹم بم وغیرہ، یہ بھی ایک ملک کی سیفٹی کی ضمانت ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک ملک اگر ایٹامک پاور ہے تو اس پر حملہ کرنا آسان کام نہیں ہے۔ 1000 مرتبہ کوئی بھی حملہ کرنے سے پہلے سوچے گا، کیونکہ ایٹم بم کی طاقت کا ہم مشاہدہ کر چکے ہیں، ہماری پچھلی نسلیں مشاہدہ کر چکی ہیں، جو کچھ جاپان میں ہیروشیما ناگاساکی کے ساتھ ہوا۔ تو اب اس لیے بہت ضروری تھا کہ ہم بھی ایٹامک پاور والے ملکوں میں ہمارا شمار ہو جائے، اور الحمدللہ یہ ہوا، اور اس کا سارا کریڈٹ جناب ڈاکٹر قدیر خان کو جاتا ہے۔ آئیے ان کی جدوجہد کا مزید احوال آگے پڑھیں۔ بڑی دلچسپ کہانی ہے یہ، اور بڑا اس سے ہمیں کئی سبق ملتے ہیں کہ انسان کو ارادہ کر لے تو کس طرح اس کو ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ کوہٹا پلانٹ جہاں ایک طرف ہر اعتبار سے خالص مکمل پاکستانی پروجیکٹ ہے، وہاں ریکارڈ درست کرنے کے لیے نشاندہی بھی ضروری ہے کہ یہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی ذاتی محنتوں کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ انگریزی محاورے کے مطابق اسے ڈاکٹر خان کا بیبی کہا جا سکتا ہے، اور انگلستان کے مائع ناز میکینیکل انجینئر پیٹر گرلیفن نے کہ اس بیان سے اس کی صداقت میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ ان کا کہنا ہے، مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ان کے الفاظ ہیں، مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستانیوں کے بارے میں میرے تاثرات کچھ زیادہ اچھے نہ تھے۔ یہ بار بار ٹینڈر کے ذریعے قیمتیں مانگتے تھے، اور بہت کچھ ضائع ہو جانے کے باوجود کچھ کارآمد نتائج برآمد نہ ہوتے تھے۔ میں جب ڈاکٹر خان سے ملا تو مجھے اپنے تاثرات بالکل تبدیل کرنے پڑے۔ یہ نہایت ذہین، سمجھدار اور محنتی تھے۔ یہ گھنٹوں کام میں لگے رہتے تھے۔ ان کو انجینئرنگ کے تمام پہلوؤں پر وسیع معلومات حاصل تھیں، اور جو بات ان میں منفرد تھی وہ یہ کہ یہ فیصلہ کرنے میں قطعی تاخیر یا ہچکچاہٹ سے کام نہیں لیتے تھے۔ یہ ایک بہت ہی منفرد اور اچھی صفت ہے، اور دنیا میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جن میں اس طرح کی صفات موجود ہوں۔ ڈاکٹر خان اپنے جلد اور اچھے فیصلوں سے یورپی ملکوں کو بھی حیرت میں ڈال دیا کرتے تھے۔ یہی ان کی کامیابی کا راز ہے۔ ان کے ساتھی یقیناً ان سے تقویت حاصل کرتے ہیں اور ان کے ساتھ کام کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ یہ وہ جملے ہیں جو ایک غیر ملکی یورپین انجینئر نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے بارے میں کہے تھے۔ ایٹمی پروجیکٹ کو خفیہ بلکہ انتہائی خفیہ رکھنے کا فیصلہ بھٹو کے زرخیز ذہن کی پیداوار تھا۔ تاہم حکام نے کوہٹا کے انتخاب کی منظوری دے دی تو ڈاکٹر خان نے حکومت سے درخواست کی کہ انہیں آرمی کور آف انجینئرز کی ایک ٹیم دے دی جائے جو پلانٹ کی تنصیب و تعمیر میں ان کی مدد کرے تاکہ کام کو تیزی اور خفیہ طور پر پایہ تکمیل تک پہنچایا جا سکے۔ اگرچہ اس منصوبے کو مربوط انداز میں آگے بڑھانے کے لیے اسپیشل ورکس آرگنائزیشن پہلی ترتیب دی جا چکی تھی جو ویسٹرج راولپنڈی میں ایک اہم جگہ پر واقع تھی، لیکن ڈاکٹر خان کی درخواست پر اس سلسلے میں مزید خصوصی اقدامات کیے گئے۔
اس وقت مرحوم صدر جنرل ضیاء الحق پاک فوج کے سربراہ تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اہم خفیہ اجلاس میں بھٹو نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا تعارف بڑے پرجوش اور حوصلہ افزا لفظوں میں حاضرین سے کرایا، جن میں سینئر ترین سول و فوجی حکمران موجود تھے۔ اس موقع پر مرحوم صدر جنرل ضیاء الحق نے عبدالقدیر خان سے مخاطب ہو کر کہا، خان صاحب آپ جیسا چاہیں گے ویسا ہی ہو جائے گا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اپنی ضروریات بیان کی، جس کے بعد مرحوم صدر جنرل ضیاء الحق نے بریگیڈیئر زاہد علی اکبر کی خدمات ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے حوالے کر دیں، جو اپنے کام کے ماہر اور نہایت مردم شناس تھے۔ انہوں نے بہت جلد محنتی، فعال اور پرخلوص لوگوں پر مشتمل ٹیم ترتیب دی۔ اس میں کرنل سجاول، کرنل محمود جیسے نوجوان اور محنتی کارکن شامل تھے۔ ڈاکٹر خان نے انہیں منتخب علاقہ دکھایا۔ چند ہی ہفتوں میں وہ زمین سرکاری تحویل میں لے لی گئی۔ شروع میں 100 ایکڑ اراضی حاصل کی گئی تھی، جس کے مالکان کو بہت معقول معاوضہ دیا گیا تھا۔ یہ کام غالباً اکتوبر 1976 تک مکمل ہو چکا تھا۔ اس کے بعد جیسے وقت کے خلاف دوڑ شروع ہو گئی۔ ڈاکٹر خان نے مجوزہ عمارات کے خاکے بریگیڈیئر زاہد علی اکبر کے حوالے کیے۔ انہوں نے لاہور کے ایک آرکیٹیکٹ ڈاکٹر اقبال واہلہ سے تفصیلی نقشہ جات تیار کرائے۔ بریگیڈیئر ظاہر کو جو ذمہ داری دی گئی تھی وہ اس کی اہمیت سے پوری طرح آگاہ تھے۔ انہوں نے انتہائی احساس، ذمہ داری اور خوش اسلوبی سے کام کا آغاز کیا۔ انہوں نے بلا شبہ اپنے انتخاب کے جواز اور صداقت کو اپنی کارکردگی سے یوں درست ثابت کر دکھایا کہ مارچ 1977 میں پلانٹ کی تعمیر کا کام شروع ہو گیا۔ یعنی پوری پلاننگ بھی ہو گئی، زمین بھی لے لی گئی اور پلانٹ کی تعمیر کا کام بھی شروع ہو گیا۔ تعمیرات کے آغاز کے وقت ہی ڈاکٹر خان نے یہ معمول بنا لیا تھا کہ وہ دن میں ایک آدھ مرتبہ ضرور سائٹ کا چکر لگاتے، کسی شیڈ کی اوٹ میں، کسی درخت کی چھاؤں سے، یا کبھی بریگیڈیئر ظاہر کے دفتر میں، جو دراصل ایک پرانی بیرک کا نیا نام تھا، بیٹھ کر پوری دلچسپی، توجہ اور محبت سے کام کی رفتار کا جائزہ لیتے اور ضروری ہدایت کا اظہار بھی کرتے۔ وہ آتے جاتے کام میں مصروف جوانوں سے کوئی نہ کوئی بات ضرور کرتے، جس سے ان جوانوں کی بجا طور پر حوصلہ افزائی ہوتی تھی۔ کام لینے کا کتنا خوبصورت انداز تھا کہ وہ تمام لیبر سے کانٹیکٹ میں رہتے تھے، سب سے بات چیت کرتے تھے۔ کہوٹہ پلانٹ کے لیے مخصوص اراضی کے گرد فوج کے جوانوں نے رات دن ایک کر کے چند دنوں میں ہی 8 فٹ اونچی 4 دیواری تعمیر کر دی۔ اس پر آہنی باڑ بھی لگا دی گئی۔ یہ دیوار مروجہ طریقہ کار کے مطابق ابتدائی کام کے طور پر تعمیر کی گئی تھی۔ اس وقت ابھی ڈاکٹر عبدالقدیر خان اپنے پروجیکٹ کو لے کر اس طرف منتقل نہیں ہوئے تھے، لیکن ادھر BBC نے ایک رات یہ رپورٹ نشر کر دی کہ کہوٹہ کے اس علاقے میں پانی اور بجلی کے فراہمی کے خصوصی انتظامات ہیں۔ یہاں سینکڑوں لوگ دن رات کام کر رہے ہیں، حتیٰ کہ جمعہ کی چھٹی بھی نہیں ہوتی۔ یہاں سخت حفاظتی انتظامات ہیں اور لوگوں کو خبردار کر دیا گیا ہے وہ یہاں سے گزریں تو اپنی شناخت کرائیں۔ دیوار پر جگہ جگہ یہ عبارت لکھی ہے، یہ فوجی ورکشاپ ہے۔ اس کے باہر پرانی فوجی کی گاڑیاں کھڑی رہتی ہیں تاکہ لوگوں کو معلوم نہ ہو سکے کہ پاکستان یہاں کتنا اہم کارخانہ لگا رہا ہے۔ یہ تو BBC کی رپورٹ تھی۔ ایک واقف حال کا کہنا ہے کہ کہوٹہ کی تعمیراتی کاموں میں ڈاکٹر خان کی دلچسپی قابل دید تھی۔ وہ اس میں یوں مگن ہوتے جیسے اپنے ذاتی مکان کی تعمیر کرا رہے ہوں۔ بعض اوقات تو وہ زیر تعمیر دیوار پر بڑی محبت سے ہاتھ پھیرتے تھے۔ اس کا اندازہ یوں ہی لگایا جا سکتا ہے کہ تعمیری کام مکمل ہونے سے پہلے ہی ڈاکٹر خان نے سہالہ اور چکلالہ کے علاقے سے اپنے بعض ضروری دفاتر وہاں منتقل کر لیے اور باقاعدہ کام کرنا شروع کر دیا۔ شروع میں یہ بلڈنگ بھی ناکافی تھی، لیکن جلد ہی یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ کہوٹہ پلانٹ نے شاید راتوں رات کام شروع کر دیا، اور یہ کہ ڈاکٹر خان نے ایک بہت بڑی لیبارٹری قائم کر کے وہاں عمر رسیدہ اور خمیدہ کمر والے روایتی سائنسدانوں اور ماہرین کے ساتھ یورینیم کی افزودگی کے لیے کوششیں شروع کر دی۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آج کل کے جدید دور میں ایسا ممکن ہی نہیں کہ یوں کمرہ بند کر کے یا دنیا سے منہ موڑ کر ریسرچ کا کام کیا جائے۔ دراصل ہوا یوں تھا کہ جتنا عرصہ آرمی کے جوانوں نے مطلوبہ علاقوں میں زمین ہموار کرنے کا کام مکمل کیا اور وہاں فوری نوعیت کی
इमारतों की दीवारें उठाना शुरू की। इतनी देर में डॉक्टर खान ने अपनी टीम को तरतीब दिया और उनको आने वाले दिनों में दरपेश उमूर, मसाइल और मुश्किलात से बिल्कुल यूँ आगाह किया जैसे कोई काबिल कमांडर मैदान में उतरने से पहले अपने जवानों को मिशन से आगाह करता है। इसके साथ ही ज़रूरी मालूमात, लिटरेचर, कुतुब, हवालाजात और रिसर्च के लिए दूसरे ज़रूरी मवाद भी जमा कर लिया गया। इसका नतीजा ये हुआ कि जल्द ही प्लांट का डिज़ाइन और उसकी ज़रूरियात के बारे में तफसीलात भी तैयार कर ली गई। बाखबर लोग जानते हैं कि जब कोई भी अहम प्रोजेक्ट शुरू किया जाता है तो सबसे पहले उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की जाती है, फिर लेबॉर्ट्री के सतह पर नमूने या मॉडल बनाए जाते हैं। इसके बाद पायलट प्लांट काम शुरू करता है और फिर जाकर वसी पैमाने पर अमल दरामद होता है। लेकिन कहोटा प्लांट अपनी नौइयत का दुनिया में वाहिद प्लांट है कि इसके हर पहलू पर बैक वक्त काम शुरू किया गया। यानी एक तरफ बड़ा प्लांट तैयार हो रहा था तो उधर लेबॉर्ट्री में उसके तजर्बात भी जारी थे। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने कहोटा की सारी टीम में एक कुंबा और फैमिली की रूह फूंक दी थी। वो खुद इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर होने के बावजूद किसी भी टेक्नीशियन के पास जाकर उससे बात करने या कोई मामला पूछने में कोई हार महसूस नहीं करते थे। वो अपने दफ्तर में बहुत कम बैठते। उनका ज़्यादातर वक्त मशीनों, आलात, आदद शुमार और फ़नी उमूर को सुलझाने में गुजरता। वो घंटों मशीनों के सामने खड़े रहते और उनको देखकर उनके साथी ज़ाहिर है कि ज़्यादा जोश और जज्बे से काम करते थे। कुछ अर्सा कबल डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने अपने एक मजमून पाकिस्तान के एटमी प्लांट की 10 साल कहानी में इस मंसूबे की इब्तदाई मुश्किलात का जिक्र करते हुए लिखा था कि हमारे लिए मुमकिन नहीं था कि तमाम पुर्जे वगैरह मुल्क में तैयार कर सकें। अगर ऐसा करने की कोशिश की जाती तो प्रोजेक्ट इब्तदाई में ख़त्म हो जाता। हमने एक ऐसा लाहेमल तैयार किया जिसके तहत हम खुली मंडी से माल की ख़रीदारी कर सकें ताकि प्रोजेक्ट की बेहतरीन ढांचे पर इस्तवार हों और वक्त पर मुल्की प्रोडक्शन दे सकें। यूरोप में तवील क़याम, मुख्तलिफ ममालिक का ताज़ा तजर्बा और इनके मैन्युफैक्चरिंग फर्मों के मुताला मेरे लिए बेहतरीन असासा था। इन्हें बता रहे हैं कि उनका जो तजर्बा था इन तमाम मामलात में वो इस वक्त काम आया। 3 साल के अंदर हमने सेंट्रीफ्यूजेस की तैयारी शुरू कर दी थी। सेंट्रीफ्यूजेस यानी वो स्विच होते हैं जो यूरेनियम को एनरिच करने में अहम काम करते हैं, बुनियादी काम करते हैं। और कहोटा में बड़ी तेज़ी से हम इनकी तैयारी के मरहले में दाखिल हो रहे थे। डॉक्टर खान के साबिक प्रोफेसर बराबरस ने यूँ इज़हार किया कि डॉक्टर खान के पास एक नहायत उम्दा ढांचा और नहायत अच्छी तंजीम है। उनको अपने पसंद से लोगों को इंतखाब करने की आज़ादी थी। वो अच्छे लोगों को जानते थे। डॉक्टर खान ने उन्हें मशवरा दिया कि वो लोग अपनी मुलाजिमत बदलने या छोड़ने की न सोचें। सामान की ख़रीदारी के ज़मन में भी वो तमाम कंपनियों को जानते थे। मुतअद्दिद ममालिक में उनके शनासा मौजूद थे क्योंकि वो कई ज़ुबानें जानने वाले दिलकश शख्सियत के मालिक हैं। इसीलिए वो कई ऐसी चीज़ें भी ख़रीदने में कामयाब रहे जो कोई दूसरा पाकिस्तानी खरीद ना सकता था। डॉक्टर खान इन ख़रीदारों में इसलिए कामयाब रहे कि बकौल उनके यूरोप में तवील अरसे तक क़याम के बाद वो उन लोगों की सोच और नफ्सियात से गहरी वाकिफ़ियत रखते थे। यही बात इस ज़मन में उनके लिए कीमती सरमाया और नेमत बन गई। द इस्लामिक बम के यहूदी मुसन्निफ़ीन के नज़दीक डॉक्टर खान तेज़, फ़हीम, फ़आल और वसाइल पैदा करने में माहिर हैं। डॉक्टर खान ने इंजीनियरिंग रिसर्च लेबॉर्ट्री का चार्ज संभालते ही अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज के डिज़ाइन और प्लांट की तामीर के लिए दरकार पुर्जाजात वगैरह की ख़रीदारी की फहरिस्त तैयार करना शुरू कर दी। जिन दिनों पाकिस्तान फ्रांस से रिप्रोसेसिंग प्लांट के मसले पर बहस व मुबाहिसे में उलझा हुआ था, वो कहोटा प्लांट की तामीर के लिए दुनिया के उम्दा तरीन सनती पुर्जाजात खरीद रहे थे। एनरिचमेंट प्लांट की तामीर एक ऐसी बात है कि कोई तरक्की पजीर मुल्क इसके बारे में सोच भी नहीं सकता था क्योंकि ये इंतहाई एडवांस टेक्नोलॉजी थी। एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम और उसका प्लांट तामीर करना एक बहुत ही बड़ी बात थी। उस ज़माने में तो किसी के पास नहीं थी सिवाय 2 मुल्क के। सोच भी नहीं सकता कि एनरिचमेंट का तरीक़ा महंगा ही नहीं बल्कि इस पेचीदा टेक्नोलॉजी का हसूल मगरबी के तरक्की याफ्ता ममालिक के लिए भी नामुमकिन नहीं तो इंतहाई मुश्किल ज़रूर था। इसलिए बड़े सनती ममालिक में से भी चंद ममालिक ही ने अपना एनरिचमेंट प्लान लगाया है।
یہ ٹیکنالوجی نہایت خفیہ انداز میں آگے بڑھی ہے، اور اس لیے غریب اور پسماندہ پاکستان یہ کیسے حاصل کر سکتا تھا، لیکن وہ یعنی ڈاکٹر خان یہ کام کر رہے تھے اور مغرب کے قواعد ضوابط سے کی زد سے بچتے ہوئے انتہائی احتیاط سے حاصل کر رہے تھے۔ تو وہ یہ ابتدائی کوششیں تھیں جو ڈاکٹر خان کر رہے تھے اور کام کو آگے بڑھا رہے تھے۔ مزید تفصیلات انشاءاللہ ہم آئندہ قسط میں پڑھیں گے۔ اجازت دی، فی امان اللہ۔